أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی یہ سورہ مؤمنون ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی چند صفات بیان کی، اور گزشتہ کئی بود سے ہم ان صفات کو سن رہے ہیں جس میں وہ ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ ایمان والے جو لغو اور بیکار کے کاموں سے، بیکار کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری ایمان والوں کی صفت اللہ نے وہ بیان فرمائی کہ جو زکوٰۃ کو انجام دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ جو ان کے اوپر فرض ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی مطلب بیان کیا کہ وہ اپنے اخلاق کو، اچھی عادتوں کو سنوارتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ایمان والوں کی، کامیاب ایمان والوں کی یہ بیان فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی عفت، عصمت، پاک دامنی کا خیال رکھتے ہیں، نظریں نیچی رکھتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پردوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی آج جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا نبھاتے ہیں۔ یہ دو ایمان والوں کی صفت اس آیت میں بیان کی گئی۔ چنانچہ پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان والے کہ جو اپنے امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس و خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ایمان والا جب اس کے اندر ایمان کی صفت ہوتی ہے تو اس کے اندر وہی ایمان کی صفت اس کو ممتاز کرتی ہے اس بات سے کہ کیا جب وہ کسی کی امانت اس کے پاس ہے یا کوئی امانت اس کو سونپی گئی ہے تو اس امانتوں کو کس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت سن لیجیے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہارے پاس جن کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو ان کے مستحق تک پہنچا دو۔ یہ ایمان والے کی سب سے بڑی صفت ہے۔ آگے اللہ کے رسول کا فرمان سن لیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا، وہ آدمی کہ جن میں 3 عادتیں پائی جائے تو وہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ وہ خالص پیور منافق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس میں 3 عادتیں پائی جائے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ بلکہ منافق ہے۔ چنانچہ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کے اندر بات میں جھوٹ آتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، وہ منافق آدمی۔ دوسری چیز وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کو وقت پر پورا نہ کرے تو وہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی صفت ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرے۔ تو ایمان والے کی یہ صفت ہے، کامیاب ایمان والے کی، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس جب کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا بات ہے، خیانت عام ہو گئی، خیانت پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہمارے اس زمانے پر صادق آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں دیش میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے وہ امانت دار ہے۔ یعنی امانت اتنی چلی جائے گی کہ کسی ایک آدمی میں پائی جائے گی تو لوگ اس کی چرچا کریں گے،
پتہ چلا امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیں گے۔ ہمارے دور کے اندر یہ تمام چیزیں صادق آتی ہے۔ اللہ ہمیں امانت دار انسان بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کے زمانے میں مکہ والوں میں اللہ کے رسول کس نام سے جانے جاتے تھے؟ لوگ آپ کو پہچانتے تھے، امین کہہ کر بلاتے تھے، صادق کہہ کر بلاتے تھے۔ بھئی کون آ گیا؟ تو کہتے امین آ گئے۔ امانت دار آ گئے۔ بھئی کون آ گیا؟ تو کہ صادق آ گئے، سچے آ گئے۔ اللہ کے رسول کو ان دو صفت سے مکہ کے لوگ، بلکہ مشرکین مکہ بھی آپ کو اسی کے نام سے پکارتے تھے کہ بھی امین آ گئے، صادق آ گئے۔ اور جس رات اللہ نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، اب اللہ کے رسول بتا نہیں سکتے مکہ والوں کو، کیونکہ مکہ والے تو نعوذ باللہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، آپ کے گھر کو گھیر دیا تھا، اور اس رات مشورہ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ صبح آپ نکلیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کے پاس مکہ والوں کی امانتیں تھیں، اور خالص مسلمانوں کی امانتیں نہیں، بلکہ مشرکین کی امانت۔ وہ مشرکین جو دروازے کے باہر کھڑے ہیں، تلوار لے کر کھڑے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کی امانتیں بھی اللہ کے رسول کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہجرت کر رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، حضرت علی کو بلایا اور کہا علی آج رات آپ کو میری بستر پر سونا ہے، میں آج رات کو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل آپ کی ذمہ داری ہے صبح اٹھ کر ہر ایک انسان کی امانت کو اس کے پاس پہنچا دیا جائے، اور جب تک لوگوں کی امانتیں ان کے پاس ان کے قبضے میں نہ پہنچ جائیں آپ مکہ چھوڑ کے آئیں گے نہیں۔ ہر ایک کی امانتیں پہنچا دو اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ میرے پاس آنا۔ یہ اللہ کے رسول کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، جو دروازے کے باہر آپ کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے کھڑے، لیکن ایسی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو خیبر کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملہ کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ خیبر مدینہ سے تھوڑے دور ایک ایسا علاقہ تھا کہ مدینہ کے یہودی جن کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا تھا، وہ تمام لوگ خیبر میں جا کے پناہ گزین ہو گئے اور وہیں پر رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ بلکہ خیبر مشہور تھا سازشوں کا شہر، اور بڑا مضبوط قلعہ تھا، یہودیوں کا بہت بہترین اور مضبوط قلعہ تھا، اور اندر رہ کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر خیبر پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے سے پہلے خیبر کے پورے علاقے کا محاصرہ کر دیا، گھیر لیا پورے کے پورے کو۔ مہینہ گزر گیا، ان لوگوں کے پاس، اندر کے لوگوں کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ یہاں صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ صحابہ نے تو گدھوں کو کاٹا، گدھوں کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکانے کے لیے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا کہ گدھا کھانے کی اجازت نہیں ہے، چنانچہ تمام کے تمام دیگچیاں جو تھی وہ انڈیل دی گئی۔ ایسی حالت ہے، اور ایسی حالت کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک چرواہا جو مسلمان نہیں تھا، وہ لوگوں کی، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے خیبر کے قلعے سے باہر آیا۔ لوگوں کو دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے خیبر کو گھیر لیا ہے، ان لوگوں سے جا کر پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ایک نبی ہیں جن کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو کہا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا بالکل مل سکتے ہو۔ تو کہا کہ میں ایک چرواہا غریب آدمی، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میں تمہارے اتنے بڑے امیر اور نبی اور رسول سے مل سکتا ہوں؟ تو کہا ہمارے نبی کے وہاں غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے دربار میں ہر ایک کو آنے کی اجازت۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بتاؤ مجھے ان کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی ایسے کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ دور تمہیں کھجوروں کے چھپر، کھجوروں کے پتوں کے جو چھپر اور جھوپڑی نظر آتی ہیں، وہیں پر ہمارے نبی جلوہ افروز ہے۔ چنانچہ وہ چرواہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا میسیج پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ محمد ہی تمہارا رسول اور نبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں تم پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمام صحابہ تمہیں اپنا بھائی بنا لیں گے، سینے سے چمٹا لیں گے۔
کہا کہ یہ یہودی جو خیبر میں رہتے ہیں مجھے اپنی پلیٹ میں کھانا نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان ایسی بڑی دولت ہے جو سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، وہاں کوئی مالدار اور غریب نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا، اب بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ جو بکریاں تم کسی کی چرانے کے لیے لے کر آئے ہو ان کی بکریاں ان کو پہنچا دو، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں اور اسلام ایمان امانت کے اندر خیانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا ان کی بکریاں تم ان کو پہنچا دو۔ وہ اب تو صحابی بن گئے، اب تک چرواہا تھے، صحابی بن گئے، ان کی بکریاں ان کو پہنچا کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے اب مجھے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی نماز کا ٹائم تو ہے نہیں کہ تمہیں نماز کا کہوں، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں یہ کہوں کہ بھئی روزہ رکھو، تم مالدار بھی نہیں ہو کہ تمہیں یہ کہوں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کا موسم بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں حج کے لیے روانہ کروں۔ ابھی تو ایک ہی عبادت بچی ہے اور وہ تلواروں کے سائے کے اندر وہ عبادت ادا کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، جاؤ جہاد کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس جہاد میں میری جان بھی جا سکتی ہے، اگر میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو پراگندہ اور اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہے اللہ تجھے عزت دے، تجھے جنت کے اندر اللہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ صحابی اس بھیڑ کے اندر چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد صحابہ نے تمام صحابہ کی لاشوں کو جو شہید ہو گئے تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا، ایک جگہ پر جمع ہو گئے کہ نیا آدمی کون ہے جس کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی راہ میں ایک روپیہ صدقہ بھی نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں سے کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دی۔ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ حبشی تھا، اس کا نام ہی اسود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گورا چٹا بنا دیا ہے اور جنت کے حوروں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ تو میں اس قصے کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کی خود کی بھوک مری کی حالت ہے اور خیبر کے قلعے کو گھیرے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ آدمی جو نیا ایمان میں داخل ہو رہا ہے اس کو میسیج دے رہے اس بات کا کہ ایمان والا کبھی امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، کامیاب ایمان والوں کی یہ جو 5ویں صفت قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جو امانتوں کو پورا کرتے۔ اب امانت بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اللہ نے جو یہ جان ہمیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مالداری ہمیں دی ہے، اللہ نے ایمان جو ہمیں دیا ہے، بال بچے دیے ہیں، مالدار بنایا ہے، تمام چیز اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں۔ کل قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہیں تم نے اس میں خیانت تو نہیں کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان والا بنائے کہ جو امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں، ایسے ایمان والا بننے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جو اپنے امانتوں کے اندر خیانت کرتے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا